إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ہر قسم کی تعریف بڑائی اور بزرگی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے جو ہم سب کا اکیلا تنہا خالق مالک اور رازق ہے اسی کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں ہدایت اور گمراہی اسی کے ہاتھ میں ہے وہ آنکھوں کے اشاروں اور دل کے رازوں کو جاننے والا ہے کوئی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے وہ عالم الغیب ہے حاضر اور غائب چیزوں کو جاننے والا ہے سارے لوگوں کے دل اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور جیسے چاہے وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے اسی نے انسان کو چرند پرند کو درختوں کو پہاڑوں کو کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا وہ خالق ہے ساری دنیا مخلوق ہے وہ حاجت روا ہے سب کی ضرورتوں کو سننے والا ہے سب کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے سب کی دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد تمام انبیاء اکرام پر درود و سلام نازل ہو خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حاضرین خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی ایک مختصر اور چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما مومنوں کی کئی صفات ہیں اور نیک بندوں کی کئی عادتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے اور نیک بندوں کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے اللہ رب العالمین کے لیے رات جاگنا اور اللہ رب العالمین سے راتوں میں جاگ جاگ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یہ نیک بندوں کے صفات ہیں یہ نیک بندوں کے عادات ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کہا ہے رحمان کے نیک بندے رحمان کے صالح بندے وہ لوگ ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں
سجدے میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں۔ آج اس جمعہ میں جو اس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے اور ہم رمضان کے مہینے کے بالکل آخر حصے میں داخل ہونے والے ہیں۔ حاضرین، رمضان 3 عشروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک عشرہ تو گزر گیا، دوسرے میں ہم چل رہے ہیں اور تیسرے میں بہت ہی عنقریب ہم داخل ہو جائیں گے۔ یہ 3 عشروں پر مشتمل رمضان، آج ہمارے 17-18 روزے ہو گئے، تو ہم نے ان روزوں میں کیا پایا اور کیا کھویا اور کس طرح ہم نے اللہ کی عبادت کی، اور باقی جو بچے روزے ہیں اور باقی جو بچی عبادات کا موقع اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس میں ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے اللہ رب العالمین سے قربت اور قربت حاصل کرنی ہے، یہ ساری باتیں آج اس جمعہ کے موقع پر بتانے کی کوشش کروں گا۔ حاضرین، 2 عشرے گزرنے والے ہیں اور تیسرے عشرے میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اب تک جو ہم نے روزے رکھے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے صدقات کو، خیرات کو، زکوٰۃ کو، نیک کاموں کو، ہمارے کھانا کھلانے کو اور ہمارے ہر نیکی کو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ حاضرین، رمضان صرف کھانا کھلانے کا نام نہیں ہے، رمضان صرف دوسروں کی خدمت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان اپنی مغفرت کرنے کا نام ہے، اپنے لیے معافی مانگنے کا نام ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شخص دنیا کا سب سے بدبخت انسان ہے، دنیا کا سب سے بدترین انسان ہے، جو رمضان کا مہینہ پا لیا مگر اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا سکا۔ آپ کو صحیح بخاری کی وہ حدیث یاد ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جمعہ میں ممبر پر تشریف رکھے، آپ نے پہلی سیڑھی پر آمین کہا، دوسری سیڑھی پر آمین کہا اور تیسری سیڑھی پر بھی آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے پہلی، دوسری اور تیسری سیڑھی پر آمین کہا، اس کا کیا مقصد ہے اور آپ نے آج آمین کیوں کہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل اللہ کے حکم سے میرے پاس آئے، جبریل اللہ کے حکم سے میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، بربادی ہو اس شخص پر، ناکام و نامراد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا مگر اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا سکا، اپنے آپ کو معافی نہ منگوا سکا، اس کے لیے بربادی ہے۔ اللہ کے حکم سے جبریل آئے، جبریل تمام فرشتوں کے سردار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی بد دعا پر آمین کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، جس مقام پر آمین کہا گیا وہ دنیا کی سب سے پاکیزہ، سب سے بہترین جگہ ممبر رسول، اور ممبر رسول معمولی ممبر رسول نہیں بلکہ مدینے کا ممبر رسول، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ۔ آپ نے فرمایا میرے ممبر سے لے کر میرے گھر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس جنت کے باغ میں ممبر رکھا گیا تھا، اس ممبر پر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی بد دعا پر کہا کہ وہ شخص جس نے جو ہے رمضان پا کر اپنے آپ کی مغفرت نہیں کروائی، اس کے لیے جو ہے اس کے لیے نامراد ہے، وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ حاضرین، ہمیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنے کی باری ہے، اپنے آپ کے لیے غور کرنے کی باری ہے۔ رمضان کے 17-18 دن گزر گئے، ہماری حالات کیا ہیں؟ ہم روزے میں کتنے کامیاب ہیں؟ کتنے ایسے روزہ خور ہیں جنہوں نے اپنے روزے کو معمولی سی سبب کے لیے چھوڑ دیا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سفر کا کچھ بہانہ بنایا، گرمی کا کچھ بہانہ بنایا، اور پھر اس رمضان کا مبارک مہینہ پا کر کے بھی وہ اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکے؟ افسوس ہے ان کے اوپر
کہ رمضان کا مہینہ آ گیا اور جا بھی رہا ہے، لیکن انہوں نے مغفرت اپنی کروانے کی تو دور کی بات، اللہ کے لیے بھوک اور پیاس بھی برداشت نہیں کر سکے، تو بتاؤ وہ اللہ رب العالمین کے پاس کیا چہرہ لے کر کے جائیں گے، کیسے مغفرت کی دعا کریں گے، اور کیسے وہ عید کو نئے کپڑے پہن کر کے خوشیاں منائیں گے کہ میں نے جو ہے رمضان کا پورا مہینہ گزار دیا۔ ہمیں خود اپنے آپ پر افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے روزے ہم نے رکھے، کتنے قیام اللیل تراویح کی نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی، کتنے ہم نے نمازیں بلا ناغہ اور بلا عذر کے ہم نے چھوڑی۔ یہ ساری باتیں اپنے آپ پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم ہی استاذ ہیں اور ہم ہی شاگرد ہیں، ہم سے کوئی سوال نہیں کرے گا اور کوئی کسی کو اس دنیا میں سوال بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ماحول ایسا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں پوچھیں گے تو سب سے پہلے لوگ ہمارے بارے میں پوچھیں گے۔ اس لیے مجھے آپ کے بارے میں نہیں پوچھنا ہے، مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے، مجھے اپنے نفس سے سوال کرنا ہے، مجھے اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ میں نے 17-18 دن رمضان کے گزارے، میں کس حد تک کامیاب رہا۔ امتحان لینے کے لیے میں خود استاذ ہوں، میں خود شاگرد ہوں، میں خود جو ہے ٹیچر ہوں، میں خود اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میری زندگی میں کامیابی کتنی فیصد مجھے ملی ہے۔ اگر ابھی میرا انتقال ہو گیا، اللہ کے پاس میں کیا جواب دوں گا؟ حاضرین، چھوٹے چھوٹے مقصد کے لیے روزے چھوڑنا اور چھوٹے چھوٹے مقصد کے لیے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا، یہ ہمارا شیوا بن گیا ہے، ہماری عادت بن گئی ہے، ہمارا معمول بن گیا ہے۔ ہم شاپنگ کے لیے گئے، روزہ چھوڑ دیے، ہم معمولی ہریا داونے گئے، روزہ چھوڑ دیے، چھوٹا سا سفر کیے، ہم نے روزہ چھوڑ دیا، پیاس کی برداشت نہ ہو سکی، روزہ چھوڑ دیا، دکان میں کام ہے، روزہ چھوڑ دیا، گھر بنا رہے ہیں، روزہ چھوڑ دیا، معمولی سی کسی جگہ چل کے جا رہے ہیں، روزہ چھوڑ دیا۔ کیا افسوس کی بات ہے، کیا یہ چھوٹے ہوئے روزے ہم دنیا میں زندگی میں کبھی قضا کر سکتے ہیں؟ اور کیا ہمیں اس کا ثواب مل سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان صحت کی حالت میں روزے کو چھوڑے اور پھر اس کو دوبارہ قضا کرے، وہ رمضان کا پورا ثواب، اگر پورا سال بھی وہ روزہ رکھے تو رمضان کے ایک روزے کا ثواب اسے حاصل نہیں ہو سکتا، رمضان کے ایک روزے کا ثواب اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لوگ کھانے پینے میں، دیکھنے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، کھلانے میں سب ہیں، لیکن اللہ کی عبادت سے ہم لوگ بالکل غافل ہیں اور بالکل دور ہیں۔ حاضرین، گزرا ہوا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، جو گزرا وہ گزر گیا۔ 17-18 دن ہمارے زندگی کے قیمتی دن گزر گئے، اب 10 سے 11 دن ہمارے ہاتھ میں، اور کیا پتا کہ اللہ رب العالمین سب کو یہ 10-11 دن نصیب کرے یا نہ کرے۔ ہم سب دیکھتے ہیں اس فانی دنیا میں جو ہمارے ساتھ گزشتہ جمعہ تھے وہ اس جمعہ نہیں ہیں، جو اس جمعہ ہے وہ آئندہ جمعہ رہیں گے یا نہ رہیں گے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ ہماری دنیاوی زندگی ڈھلتی چھاؤں کی طرح ہے، جس طرح چھاؤں آ کر کے پھر دھوپ آتی ہے، دھوپ کے بعد پھر چھاؤں آتی ہے، اس طرح انسان اس دنیا سے جاتے رہتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا انسان اس دنیا میں آتے رہتا ہے۔ حاضرین، ہماری دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، ہمیں اللہ کے پاس جانا اور حاضر ہونا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ لوگو، اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرو کہ اللہ ہمیں اس روزے کے بارے میں سوال کرے گا، اس تعلق سے اللہ رب العالمین ہمیں پوچھے گا، تو ہم اپنے نفس کو اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ جو انسان اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس بات سے ڈرا کہ اللہ مجھے سوال کرنے والا ہے، مجھے پوچھنے والا ہے، اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے کنٹرول کر کے رکھا، اس کا مقام جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ نے فرمایا جس نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر کے نہ اللہ کے لیے بھوک برداشت کیا، نہ اللہ کے لیے پیاس برداشت کیا، جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس نے کسی کو اس نے مناسب سمجھا ہی نہیں کہ ڈرا جائے۔ حاضرین، آج ہم روزہ چھوڑ کر کے، لوگوں سے ڈر کر کے، چھپ کر کے کھانا پسند کرتے ہیں، لوگوں سے ڈر چھپ کر کے ہم کھانا پسند کرتے ہیں۔ سارے عوام کے سامنے شرم آتی ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے
جن کی عمر 7-8 سال ہے وہ گھر میں روزے سے ہیں، اور ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، ان کے اکابرین روزے سے نہیں ہیں، تو یہ ہمارے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب جانے کی طرح ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، جو معصوم بچے ہیں جن پر روزہ فرض بھی نہیں ہوا ہے، ان کے دل میں اتنی تڑپ اور اتنی خواہش ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سامنے، ان کے گھر میں ان کے بڑے لوگ بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں یا بچے سے چھپ کر کے کھا رہے ہیں، شرم محسوس نہ کرتے ہوئے۔ ایسے روزہ خوروں کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس کل قیامت کے دن بڑا دردناک عذاب ہے۔ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں سے ہوا جنہیں الٹا لٹکا دیا گیا تھا، نیچے سے آگ لگائی گئی تھی، ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح بڑے بڑے پیٹ تھے، جیسے پانی کا بڑا مٹکا ہوتا ہے ایسے مٹکوں کی طرح بڑا پیٹ تھا، نیچے سے آگ لگائی جا رہی تھی، وہ چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل سے، اے جبریل یہ کون ہیں جن کو اتنی خطرناک سزا دی جا رہی ہے، الٹا لٹکا کر کے ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح بڑے ہو گئے ہیں اور نیچے سے دھواں اور آگ دی جا رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزے کے وقت روزہ نہیں رکھتے تھے، روزہ چھوڑا کرتے تھے، اور آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے اور قیامت تک ان کو یہ سزا دی جاتی رہے گی۔ حاضرین، گزرا ہوا لمحہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ اگر ہم خواہش کریں کہ رمضان کا چاند پھر دوبارہ نظر آئے، یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے آپ کو پھر دوبارہ 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ پھر دوبارہ چاند نظر آ جائے۔ اب چاند نظر آنے کے بعد آپ کو روزہ رکھنا نہیں ہے بلکہ وہ عید کے دن ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، 17-18 امپورٹنٹ سے امپورٹنٹ دن، اہم سے اہم دن ہمارے زندگی گزر گئے۔ اب ہمارے پاس صرف 11-12 دن اس دنیا میں سب سے اہم اپنے زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہمارے پاس ہے۔ اگر ان ایام میں بھی ہم نے اللہ سے معافی نہیں مانگی اور اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں کی، قیام اللیل کی پابندی نہیں کی، اپنے بزنس کو، اپنی تجارت کو ہی سب کچھ سمجھتے رہے، تو پھر اس کے ناکام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج دنیا داری میں اور دنیا طلبی میں ہم بہت آگے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی میں ہم ایک دوسرے سے بہت پیچھے ہیں۔ حاضرین، مختصر کچھ باتیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ 10 منٹ میرے پاس وقت ہے، میں بتا کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، آخری عشرے میں جو ہمیں سب سے اہم کام کرنا ہے وہ ہے قیام اللیل، تہجد کی نماز کی پابندی کرنا۔ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس مسجد میں جب ہم پہلے دوسرے دن آئے تو الحمدللہ پوری مسجد بھری تھی، اور کل پرسوں جب میں نے نماز پڑھا تو صرف 3 صف سے زائد نہیں تھی، اور اس میں بھی بہت سارے بچے اور بزرگ ہیں۔ ہمارے نوجوان کہاں غائب ہو گئے آج تک پتہ نہیں چلا۔ افسوس کا مقام ہے۔ ہم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ اللہ ہمارے لیے 10-12 دن کا اور انتظام کر رہا ہے۔ اگر ہماری زندگی باقی رہی تو ہم پورے نمازیں، مکمل نمازیں، تراویح کی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ارادہ کریں گے۔ ہم یہاں سے یہ عزم کر کے، یہ حوصلہ کر کے اور یہ وعدہ کر کے اللہ سے اٹھیں کہ انشاءاللہ جب تک اللہ رب العالمین اس رمضان میں ہمیں باقی رکھے گا، تراویح کی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا تو آخری ایام میں اعتکاف کہتے ہیں اللہ کے لیے کچھ دیر الگ ہو کر کے ساری دنیا کے جھنجھٹ سے، سارے دنیا کے کاموں سے الگ ہو کر کے اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرنا اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنا۔ یہ زیادہ سے زیادہ پورے مہینے کا ہو سکتا ہے اعتکاف، زیادہ سے زیادہ 30 دن بھی، رمضان کے پہلے دن سے لے کر رمضان کے آخری دن تک بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا تھا کچھ وجوہات کی بنا پر، تو اس سال، آخری سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ معلوم ہوا
اعتکاف کا معنی ہے اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے دنیا کے سارے مسائل کو ختم کر کے اللہ سے مخاطب ہونا اور اللہ سے جو ہے معافی مانگنا، اللہ سے استغفار کرنا، مسجد میں ایک جگہ کا انتخاب کر لینا، وہیں پر بیٹھ کر کے اللہ سے معافی مانگنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا 30 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 10 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 20 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اگر انسان چاہے تو ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے، ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ انسان جیسے اپنی نیت کر کے اعتکاف میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے وہ اعتکاف کرنا جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اعتکاف کیا اللہ رب العالمین اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے آخری عشرے میں جو ممکن ہو سکے، 1 رات، 2 رات، 2 دن، 3 دن یا 10 دن، جتنا ہمارے ساتھ ممکن ہو سکے ہم کو چاہیے کہ اعتکاف کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ ہم سے جو 18 رمضان تک کے جو غلطیاں ہوئے ہیں، جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، اس میں معافی مانگ کر کے آئندہ سال اچھے سے اچھا ہم جو ہے رمضان گزارنے کی اللہ رب العالمین سے وعدہ کر سکتے ہیں۔ تیسری بات، آخری عشرے میں داخل ہوتے ہی صدقات و خیرات میں بہت زیادہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ہمیشہ سخی تھے، آپ بڑے اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے تھے۔ آپ جیسا اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں اور قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا بھی آتا وہ سب کا سب خیرات کر دیتے، اور آپ ہی کی طرح امہات المومنین بھی اللہ کے راستے میں خیرات کیا کرتی تھی۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اور زیادہ سخی ہو جاتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی رمضان کے مہینے میں ہوتے تھے جب آپ کی ملاقات جبریل سے ہوا کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقات و خیرات بہت زیادہ اللہ کے راستے میں آخری مہینے کے آخری ایام میں کیا کرتے تھے۔ حاضرین، اسی طریقے سے ذکر و اذکار اور استغفار آخری عشرے میں داخل ہونے کے بعد اللہ رب العالمین سے بندہ بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بندہ اور اللہ کا تعلق بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر رات پہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کرنے والے نیکی میں آگے بڑھ اور اے برائی کرنے والے برائی سے پیچھے ہٹ جا۔ فرشتے ہر دن اعلان کرتے ہیں، ہر رات اعلان کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیکیوں میں آگے بڑھتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اکیلے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر روئیں، شرمندہ ہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا بندہ تنہائی میں اکیلا بیٹھ کر کے اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے معافی مانگتے وقت اس کے آنکھوں کا ایک خطرہ زمین پر پڑتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ خطرہ زمین پر پڑنے سے پہلے اللہ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان اللہ سے گناہ کی معافی مانگتا ہے اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے ہی گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، جیسے گرمی کے موسم میں پتے سوکھ کر کے درخت سے گر جاتے ہیں، ویسے انسان کے جسم سے اللہ رب العالمین گناہوں کو گرا دیتے ہیں، جھڑا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا اعلان ہے، فرشتوں کے ذریعے اللہ کا اعلان ہے، گناہوں سے پیچھے ہٹو، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ ہر رات فرشتے اعلان کرتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں۔ آخری بات جو اس آخری عشرے میں ہمیں کرنی ہے، اگر اللہ رب العالمین نے توفیق دیا تو رمضان المبارک میں عمرے کی ادائیگی کرنا۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ فی رمضان کحجۃ معی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں عمرے کی ادائیگی کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ہے۔ یعنی جو انسان رمضان المبارک میں عمرے کی ادائیگی کوشش کرتا ہے، اس کے راستے ہموار ہوتے ہیں، اللہ کی توفیق ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ اس انسان کا عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ یہ حج کا ثواب جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے حج کیا یا جس نے عمرہ کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اپنے گناہوں سے ایسے ہی لوٹ کے آئے گا جیسے معصوم بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد بے گناہ ہوتا ہے، ایسا ہی حج اور عمرہ کرنے والا بے گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے اگر ہمیں دولت دی ہے، صحت دیا ہے، توفیق دی ہے، راستے ہموار کیے ہیں، تو رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کا ارادہ کریں۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حاضرین، ایک واقعہ بتا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 میں اللہ رب العالمین نے ایک طویل قصہ بیان کیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ سورہ اعراف کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کرو۔ ایک قصہ بیان کرو کہ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں جس کا نام تھا بلعم بن عورا۔ یہ بہت نیک آدمی تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ کسی کے بارے میں بھی یہ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو یہ بہت نیک انسان تھا، بہت نیک آدمی تھا، لیکن نبی نہیں تھا، بہت نیک انسان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پاس دعا کی درخواست کرتے تھے، اتنا نیک آدمی تھا۔ اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو اللہ کا ایک اسم اعظم معلوم ہے، بہت بڑا نام معلوم ہے، جس نام سے دعا کی جائے تو اللہ بہت جلد دعا قبول کرتا ہے۔ بہت نیک آدمی تھا۔ اس لیے انسان جب نیک بنتا ہے تو اپنے نیکی پر اس سے فخر نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نیکی کبھی اس کی گناہوں میں بدل جائے۔ ہوا ایسا، یہ نیک انسان تھا، بہت نیک تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر کے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی باتیں جو مجھ تک پہنچی ہیں آپ ذرا اپنے قوم تک پہنچاؤ۔ بلعم بن عورا کو بولے۔ بلعم بن عورا جو بہت نیک تھا، جس کی دعا قبول ہوتی تھی، جس کو مستجاب الدعوات کہا جاتا تھا، یہ اپنی قوم کے پاس گیا، قوم کو نصیحت کیا، قوم کو سمجھایا۔ قوم کے لوگ سمجھنے کے بجائے الٹا اس سے سوال کرنے لگے کہ تو نے موسیٰ سے کتنی رشوت لی ہے۔ پوچھے موسیٰ تم کو یہ تبلیغ کرنے کے وجہ کتنے پیسے دے رہے ہیں؟ وہ بڑا غصہ ہوا اور اس نے کہا میں اللہ کے لیے تم کو بات پیش کر رہا ہوں اور تم جو ہے مجھے بول رہے ہو کہ تم موسیٰ کی طرف سے کتنا رشوت لے کر کے بات کر رہے ہو۔ بہت غصہ ہوا اور وہاں سے جانے لگا۔ جب یہ نکلنے لگا تو سارے قوم کے لوگ جمع ہو کر کے ایک بہت بڑی پونجی، ایک بہت بڑی دولت، بہت بڑے پیسے اکٹھا کیے اور پورے اکٹھا کر کے بلعم بن عورا کے حوالے کیے اور کہا کہ اگر موسیٰ نے تم کو نہیں دیا ہے، ہم دے رہے ہیں، تم موسیٰ کے خلاف بولو۔ اللہ اکبر۔ انسان کے دل کو بدلنے میں کبھی دیر نہیں لگتی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے کیا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کتنا بھی نیک ہو بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہمارے پاس مثالیں ہیں، ہمارے پاس نمونے ہیں، اس گاؤں میں بھی نمونے ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ تہجد کی نماز کے پابند ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کا انتقال ملت اسلام پر نہیں ہوا، نماز چھوڑنے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اللہ کی نافرمانی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں۔ کبھی انسان کی حالت ہمیشہ باقی نہیں رہتی، لیکن جب تک انسان کی حالت ہمیشہ باقی رہتی ہے اس کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر کے اس پر ثبات قدمی کی اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے۔ حاضرین، اس شخص نے کہا، جب پورے لوگ قوم کے لوگ پیسہ جمع کر کے اس کو دے دیے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بولا، اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کا اس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین کا عذاب آیا تو سارے لوگ اس میں ہلاک و برباد ہو گئے۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے رمضان ہمارے دلوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے، ہماری فکر کو بدلنے کے لیے آیا ہے، ہماری سوچ کو بدلنے کے لیے آیا ہے، ہماری عبادتوں میں جدت اور بہترین اداکاری پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے رمضان کا اس مبارک مہینے میں ہمارے دل کچھ تبدیل ہوئے ہیں، اللہ کے قریب ہوئے ہیں، نرم ہوئے ہیں،
تو نرم ہونے کا یہ سلسلہ رمضان کی حد تک باقی نہ رہے، بلکہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی ہماری وہی کیفیت، وہی اللہ کا ڈر، وہی نماز کی پابندی، وہی سچ بولنے کی عادت، وہی جھگڑا نہ کرنے کی عادت ہماری رہے جو اللہ رب العالمین کو ہمیشہ کے لیے پسند ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیکی اور اچھائی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس پر انسان کو ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کیا پتہ کہ دل پلٹ جائے اور انسان اللہ کا نافرمان ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے ثابت قدمی اور اطاعت پر جمے رہنے کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ سے پوچھیں رمضان میں میری کہاں تک کامیاب ہوئی، میں نے کیسے اپنے آپ کے لیے استغفار کیا، میں اپنے لیے کیا تیاری کیا ہوں اور اللہ کے پاس مجھے کیا جواب دینا ہے۔ یہ سب سوچیں ہمارے اندر آنی چاہیے، تبھی ہمارے اندر تبدیلی آئے گی، ورنہ ہماری زندگی کے 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 40 رمضان چلے گئے، 50 رمضان چلے گئے، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو ہماری زندگی کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن انسان بھی چلا جاتا ہے، اس لیے ہماری جانے کی عمر بہت قریب ہے، ہم اللہ سے بہت قریب ہیں۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان صرف ایک سانس کی جو ہے تبدیلی ہے، ایک سانس تبدیل ہو گئی تو بس ہم اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے، حاضر ہونا ہے۔ اس کا احساس اور اس کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو کر کے ہمیں گناہوں سے باز آنا ہے، رمضان میں نیک کام کرنا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہر گناہ سے پاک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے اللہ سے معافی اور توبہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی گناہ ہم نے انجانے میں، جانے انجانے میں جو بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین جتنے بھی ہم نے اب تک عبادتیں کی ہیں رمضان میں، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، عبادات، روزے جتنے بھی رکھے ہیں، اللہ رب العالمین ساری عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین رمضان کی جو آخری عشرہ ہے ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے، اس میں خوب عبادت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس میں خوب ہمیں معافی مانگنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین رمضان کے آخری تک ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہماری ہر کی گئی عبادت کو قبول فرمائے، ہماری ہر کی گئی غلطی کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے، اچانک آنے والی بیماری سے بچائے، اچانک آنے والی موت سے بچائے، اچانک ہونے والے حادثے سے بچائے، اچانک آنے والی جو ہے بری خبر سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین رحمتوں والی بارشیں نازل فرمائے، برکتوں والی بارشیں نازل فرمائے، ہمارے دکانوں میں، مکانوں میں، گھروں میں اللہ رب العالمین خیر و برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے، اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، جن کا انتقال ہوا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے خبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین خبر کے عذاب سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ جہاں مسلمان مظلوم ہیں، ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ غیب سے ان لوگوں کی مدد فرمائے، آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔